جاری ہیں. آج پی ایس ایل کی دو ان ٹیمز کے درمیان مقابلہ تھا جو کہ اب تک اس ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی فتح کو ڈھونڈ رہی ہیں, یعنی کہ ملتان اور پشاور دونوں نے اب تک 2 میچ کھیلے, دونوں نے دونوں میچز ون سائیڈڈ ہارے. پشاور نے بیٹنگ کا آغاز کیا, مایوس کن آغاز. سائم ایوب 2 رنز بنا سکے, 3 میچوں میں 56 رنز بنائے سائم ایوب نے. بابر اعظم کی طرف سے سب کو آج اچھی کارکردگی کا انتظار تھا, انفارچونیٹلی آج بھی یہ نہیں ہو سکا. بابر اعظم 2 رن بنا سکے. اس پورے پی ایس ایل میں 3 میچز میں بابر اعظم نے 3 رنز بنائے ہیں. اب تک یہ پی ایس ایل بابر اعظم کے لیے ایک خوفناک خواب ثابت ہو رہا ہے. کیا ہو گیا, تالیوں کو بجا رہا ہے بھائی اس میں. تو اب یہ ہے کہ پشاور زلمی نے بہرحال آخری 5 اوورز میں 83 رنز بنا ڈالے اور 222 رن سکور کرنے میں کامیاب ہو گئی. ملتان نے چیز کا آغاز کیا. اب سے کچھ دیر پہلے تک صورتحال مختلف تھی, لیکن پھر اچانک جو کھلاڑی جانا شروع ہوئے, تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب ملتان سلطان کے صرف اور صرف 92 رنز ہیں اور ان کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں. یعنی کہ ملتان سلطان کو اب یہ میچ جیتنے کے لیے 52 گیندوں پر 136 رنز چاہیے. 3 کھلاڑی باقی ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ملتان سلطان آج کا یہ میچ ہار رہا ہے اور پشاور زلمی اپنی پہلی جیت کی جانب بڑھ رہی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں باسط بھائی؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ملتان کو کیا ہو گیا اس دفعہ؟ ملتان کو کیا ہو گیا؟ ہاں, یعنی ٹیم سلیکشن میں پرابلم ہے یا کمبینیشن اچھا ہے, پرفارم نہیں کر پا رہا؟ پرفارم نہیں ہو رہا. پرفارم نہیں کر پا رہے. آپ کو ہم ایک تجزیہ یہ آ رہا تھا سیریس نوٹ کے پشاور زلمی شاید زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے ملتان سے بھی, لیکن آج تو پشاور زلمی بابر اور سائم کے نہ چلنے کے باوجود بھی 227 تک پہنچ گیا آخری 5 اوور میں 83. نہ ہی چلنے پہ پہنچا. نہ چلنے کی وجہ سے دیکھیں پہلے 2 میچز میں جو برا ہونا تھا ہو گیا. اوکے, اور کتنا کو ہونا تھا, آؤٹ آف دا باکس سوچا, اگریسو کھیلے ہیں, پریشر نے لیا سائم کا اور بابر کا آؤٹ ہونے کا, اور آ کے جیسے مومنٹم بنایا نا حارث نے, بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے. وہ ایک ہوپ دی ہے کہ ایک بڑا ٹوٹل بنا سکتے ہیں. بھی اچھا کھیلا حارث, اور حارث اپنی فارم کنٹینیو ہے تو اچھا سائن ہے پشاور زلمی کے لیے. ایک وکٹری تو آئی ہے, لمبے مارجن سے جیت رہے ہیں, رن ریٹ بھی بہتر ہوگا, ایسے جیتتے جائیں گے, پریشر ریلیز ہوتا جائے گا پشاور زلمی کی. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور کے ساتھ اور کتنا ہی برا ہونا تھا, کم بیک کرنا ہی تھا, تو یہ بات تو ملتان پہ بھی صادق آتی ہے. یہی میں باسط بھائی سے بھی سمجھنا چاہتا ہوں, واٹ از سو رانگ وتھ ملتان سلطان ان دس پی ایس ایل. دیکھیے فیلڈنگ سب سے بڑی چیز فیلڈنگ ہے. جب آپ نے 2 ٹاپ آرڈر بیٹرز آؤٹ کر لیے ہیں, آپ پریشر ڈال رہے ہو, اس کے بعد آپ کی فیلڈنگ اتنی خراب. حارث کا 20 رن پہ کیچ چھوڑا عثمان نے, پھر کیڈمور کا 37 پہ کیچ چھوڑا عثمان نے, اور پھر سمد کا کیچ چھوڑا فل نے. تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیویز تو کتنے شاندار فیلڈر ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کی فیلڈنگ ہوگی آپ اتنا زیادہ چانس دو گے. اور جو پشاور کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ بہت بار ہم نے کہا کہ آپ کو کچھ ایسے کھلاڑی جو آپ نے کچھ سوچ کے ڈرافٹ میں لیے ان کو کھلانا پڑے گا, تو سمجھ سے بہت فائدہ ہوگا. اور آج پشاور زلمی اپنی پہلی جیت کی جانب بڑھا. خواتین حضرات, ہمارے آج کے آڈینس میں وہ افراد موجود ہیں کہ میں اور آپ ہم سب جب چلچلاتی دھوپ میں اپنی ٹھنڈی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ لوگ اسی وقت اسی دھوپ میں سڑک پر گھنٹوں کھڑے ہوئے اپنا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہم ان پہ اکثر تنقید بھی کرتے ہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, شاید کبھی کبھی زیادتی بھی ہو جاتی ہے کسی طرف سے بھی, شاید کبھی کبھی میڈیا کی طرف سے بھی ہو جاتی ہو, شاید لوگوں کی طرف سے بھی ہو جاتی ہو. ہمیشہ یہ بھی کہتے ہیں ہم کہ احترام جو ہے وہ ہمیشہ بالائے طاق, کبھی بھی مطلب احترام پہ حرف نہیں آنا چاہیے. سڑک پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی. تو بہرحال میں ان شارٹ آج یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ وہ سارے لوگ ہیں, جب ہم اپنی ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں, آج یہ بیٹھے ہیں, ہم سب کھڑے ہو کر ان کے لیے ویلکم کریں. ٹریفک پولیس کے اہلکار ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں, ہر لمحہ پرجوش کے ہمارے خصوصی مہمان. ہم نے ان کو زحمت دی کہ آئیں اور ہمارا ایسا بنے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا خراج تحسین ہے. سر بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے کہا کہ ہم کھڑے ہو کے ان کے لیے تالیاں بجائیں گے. مجھے لگا کہ آپ کہیں گے کہ آج یہ اندر بیٹھیں گے اور ہم پارکنگ میں جا کے اتنا الٹا نہیں کریں گے. آپ تشریف رکھیں.